بہت بڑا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری کا، سردار تھے، بڑی بات تھی. لیکن بخاری شریف دیکھیے گا، جس طرح کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے اسی طرح کا ان کے غلام نے پہنا ہوا ہے. تو آج کل تو ہمیں دینی ماحول میں ایسا نہیں ملتا کہ شیخ صاحب کا اور پیر صاحب کا اور فلاں صاحب کا الا ماشاءاللہ ڈرائیور ہو تو اس کے بھی کپڑے اسی قیمت کے ہوں جس قیمت کے حضرت کے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا، اس ماحول میں بھی نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ. لیکن حضرت ابو ذر غفاری کا لباس بھی اسی قیمت کا اور ان کے غلام کا بھی اسی قیمت کا. تو یہ بڑا بے موسمہ پھل تھا. لوگوں نے سوال کر لیا کہ حضرت ہمارے ہاں عرب میں یہ رواج، یہ بڑی انوکھی بات ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے، ایک دفعہ کسی غلام کو کسی بات پر ڈانٹ دیا تھا تو کریم محبوب نے اس دن فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا. فرمایا بس وہ کریم نے کیا جو دیا. وہ دن اور آج کا دن جس طرح کے کپڑے میرے ہوتے ہیں غلام کے بھی اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں. تو بھئی محبت رسول کسی طرف سے نظر تو آئے نا، اس کی کوئی علامت تو سمجھ میں آئے نا. آپ کا انداز فکر اس طرح کا ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس طرح کا ہو کہ پتہ چلے کہ یہ شخص ایسا ہے جو کریم سے محبت کرتا ہے. لیکن کوئی بھی کام غلامان رسول جیسا نہ ہو، اور یہ کہ دعویٰ بہت اونچا ہو. وہ ایک دفعہ مجھے ایک سابقہ وزیر صاحب مل گئے تو کہنے لگے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ صرف ہم ہی عاشق رسول ہیں، وہ دوسروں کو نہیں مانتے. میں نے کہا نہیں، میں تو آپ کو مانتا ہوں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ بھئی آپ میں کوئی عشق مطلب کسی صورت نظر بھی تو آئے نا. آپ اور میں جب سے یہاں بیٹھے ہیں تعریف آپ انگریز کے قانون کی کیے جا رہے ہیں اور دلیلیں آپ ادھر کی دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہے جا رہے ہیں مجھے عاشق رسول مانے. تو مجھے بتائیں نا، یعنی کوئی وجہ بھی تو ہونا کس طرح مانے، کوئی آپ اس کی صورت بھی بتائیں نا. آپ کو اپنے لیڈر کا نام لینا ہو تو بہت ساری آپ کو چیزیں یاد آتی ہیں کہ وہ قائد جمہوریت ہے اور وہ قائد عوام ہے اور وہ فلاں ہے اور فلاں ہے. اور کریم محبوب کا نام لینا ہو تو آپ کو وہ سلیقے ہی نہیں آتے. آؤ نا میری جماعت کے کسی بچے کے پاس بھی بیٹھو، اتنا تمہیں ضرور وہ کہہ دے گا کہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. یہاں تک تو اس کی تربیت چھوٹے بچے کی بھی ہوگی. تو اس لیے کچھ تو لب و لہجہ ہو. میں نے اس دفعہ دوستوں سے اپیل کی تھی میلاد شریف میں کہ کم از کم ہر مسلمان کو ایک نعت شریف تو آنی چاہیے نا. نعت کا تعلق اس سر سے تو نہیں نہ ہوتا. وہ میری طرح کے بے سرے کو بھی نعت یاد کرنی چاہیے. حضور کی تعریف ہے، اس کا تعلق ضروری تو نہیں خوبصورت آواز سے ہی ہو، یہ تو انفرادیت ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے. پر ہم حضور کے غلام تو سارے ہی ہیں نا. حضور کی تعریف تو سبھی کو کرنی ہے نا، انداز تو سبھی کا ہونا چاہیے نا. ہمارا بالکل دعویٰ نہیں ہے کہ صرف ہم ہی کسی چیز کا ذمہ لیے ہوئے ہیں. ہر حضور کا غلام ہی نبی پاک سے پیار کرتا ہے، پر اس کی کچھ علامات بھی تو ظاہر ہونا.